السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ملتان کے قریب علاقہ تونسا میں ایک بندے کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ قاتل حضرت خواجہ تونسوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضرت، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ فیصلہ کرا دیں۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی مقتول کے گھر گئے، پہلے دعا پڑھی، پھر مقتول کے والد سے تعزیت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک کام کے لیے آیا ہوں، وہ قاتل میرے پاس بیٹھا ہے اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مقتول کا والد رو پڑا اور کہا، جب آپ اس کی سفارش فرما رہے ہیں تو میں اپنا بیٹا مفت میں بخش دیتا ہوں، بس میں نے مقتول کو معاف کر دیا۔ مزید اس نے کہا، حضرت، آپ کے آنے پر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرے جتنے بھی بیٹے ہیں اگر یکے بعد دیگرے قتل ہو جائیں تو آپ کے کہنے پر میں سارے قاتلوں کو معاف کر دوں گا۔ روتے ہوئے اس نے مزید کہا، حضرت، آپ ادھر سے پیغام بھجوا دیتے، آنے کی زحمت ہی نہ فرماتے۔ دوستو، سچ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایسی ہی مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے تعلق قائم کریں۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے تاجر، فقہ حنفی کے بانی، سینکڑوں تلامذہ کے استاد اور ہزاروں انسانوں کے مرجع تھے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ان کی عبادت اور عمل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے زیادہ کوئی پارسا نہیں دیکھا۔ اسد بن عمر کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی شب کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ ان کے گریہ و زاری کی آواز سن کر پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا تھا۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ یہ روایت محفوظ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جس مقام پر وفات پائی وہاں 7000 کلام مجید ختم کیے تھے۔ اللہ اکبر! یہ تھے اللہ والے کہ دنیا کا کوئی کام بھی، دنیا کی کوئی چیز بھی ان کے اور اللہ کی عبادت کے آڑے نہیں آتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عبادت عطا فرمائے۔ دوستو، ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں سستی کرتا تھا۔ ایک رات بخت بیدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب التفات نہیں فرمایا جس جانب وہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے۔ اس نے وجہ دریافت کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں تو۔ اس نے کہا، پھر کیوں میری جانب التفات نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے نہیں پہچانتا، کیوں کر التفات کروں؟ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں نے عالموں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سچ ہے، مگر تو مجھ کو درود کے ساتھ یاد نہیں کرتا، اور جس قدر زیادہ میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس قدر زیادہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس نے پابندی سے ہر روز 100 بار درود شریف پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تجھے خوب پہچانتا ہوں اور قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی دوستو کوشش کرو۔ دوستو، مجدد القراء حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب قدس اللہ سرہ کے دادا کا ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے کنویں پر سویا کرتے تھے اور رات کو سوتے سوتے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہتے تھے۔
کئی بار چور بیل وغیرہ چوری کرنے کے لیے آئے، مگر جب حافظ جی کو تلاوت قرآن کرتے سنتے تو لوٹ جاتے کہ حافظ صاحب تو جاگ رہے ہیں۔ کئی دن ایسے گزر گئے تو ایک روز چور دن کے وقت حافظ جی کے پاس آئے اور کہا، حافظ جی آپ ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، آخر آپ کس وقت سوتے ہیں؟ حافظ جی نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگے ہم کئی دفعہ چوری کرنے آئے مگر آپ کو بیدار پا کر باز رہتے ہیں۔ حافظ رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ بھائی اب تک کو میں سویا کرتا تھا، یعنی ابھی تک تو میں سوتے ہی آیا ہوں اور سونے ہی کی حالت میں تلاوت کیا کرتا تھا، البتہ اب اصل واقعہ معلوم ہو جانے کے بعد نہیں سویا کروں گا اور جاگتا رہا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ والے کہ جن کا سونا اور جاگنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ اس لیے دوستو آپ نے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرے۔ دوستو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جبکہ تمام کافر قومیں تمہارے مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والے کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ناکارہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اور دبدبا نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دوستو اب ذرا خیال کریں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کیا آج ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان تعداد میں کتنے ہیں اور کافر ہمیں نیست و نابود کر رہے ہیں، ہم پر غالب آئے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دین کی فکر ہی نہیں۔ دوستو امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں ایک شخص کے اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی عمر میں جا کر لڑکی پیدا ہوئی۔ فرتے سرور میں یہ قسم کھا بیٹھا کہ میں اپنی لڑکی کو دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت فکر پیدا ہوا کہ میں کیا کروں اور میری ہستی کیا ہے، دو جہاں کی دولت میں کس طرح اپنی لڑکی کو دے سکتا ہوں۔ ایسی پریشانی میں ہر ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنی قسم سے بری ہو سکتا ہوں، لیکن کہیں سے جواب نہ ملا۔ جب امام شافعی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سن کر فرمایا کہ تیری کس قسم کا نہایت سہل علاج ہے، یعنی اس کا حل تو آسان ہے۔ اے شخص، تم اپنی دختر کو قرآن مجید کی تعلیم دے، پھر رخصتی کے وقت قرآن مجید اس کی بغل میں دے کر وداع کر دے۔ قسم ہے اللہ کی، تو نے دونوں جہاں کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دی اور تو قسم سے بری ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیوائیں، کیونکہ دونوں جہاں کی دولت یہ قرآن مجید ہے۔ دوستو عرصہ دراز سے شیخ ابو المعاویہ الاسود یمانی طرطوسی رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی، مگر نصیر بن الفرا اسلمی جو کہ خادم تھے، ان کا بیان ہے کہ میں طرطوس میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ان کے حجرے میں قرآن مجید لٹکا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ تو نابینا اور آنکھوں سے معذور ہیں، قرآن مجید رکھنے کی انہیں ضرورت کیا پڑی؟ میں نے کہا کہ حضرت آپ تو مکفوف البصر یعنی نابینا ہیں، یہ قرآن مجید کیوں رکھا ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے، جب تک زندہ رہوں کسی پر زہر نہیں کروں گا، ہاں اگر تم وعدہ کرو
تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مصحف شریف لے کر بیٹھتا ہوں تو آنکھوں کی روشنی کھل جاتی ہے، اور جب تک میں پڑھتا رہتا ہوں تو آنکھوں کی روشنی بحال رہتی ہے، اور جب کلام پاک بند کر دیتا ہوں تو پھر بدستور نبینا ہو جاتا ہوں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے مصحف رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اپنا ہی معجزہ۔ دوستو کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ زبان سے بات کرتے ہوئے انہیں لقنت محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے لقنت نہیں ہوتی، اور اس کی ایک زندہ مثال میں بھی ہوں کہ میری زبان میں بھی لقنت ہے، لیکن جب قرآن پڑھتا ہوں تو الحمدللہ قرآن میں لقنت نہیں ہوتی۔ دوستو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم 30 اشخاص کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں روانہ فرمایا۔ ہم نے راستے میں ایک عرب قوم یہودیوں کے ایک قبیلے کے پاس قیام کیا اور ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، مگر انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کے سردار یعنی جو قبیلے کے سردار تھے ان کو بچھو نے ڈس لیا۔ یہودیوں نے ہر قسم کا علاج کیا اور جھاڑ پھونک کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بچھو کے ڈسے ہوئے آدمی کو جھاڑ پھونک کر دے؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 30 بکریاں دے دیں گے۔ میں نے ان کے سردار پر 7 مرتبہ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ اس طرح پڑھ کے ہر سورہ فاتحہ پڑھ کر منہ میں تھوک اکٹھا کر کے بچھو کی کاٹی ہوئی جگہ پر تھوکتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ دوستو یہ دم کا طریقہ تھا کہ وہ جو صحابی تھے وہ 7 مرتبہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ انہوں نے لعاب بچھو کے کاٹے ہوئے جگہ پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے 30 بکریاں وصول کر لی تو ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کچھ خدشہ اور شبہ پیدا ہوا کہ نامعلوم شرعاً یہ عطیہ جائز بھی ہے کہ نہیں، لہذا ہم ان کی تقسیم سے رکے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا قصہ ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ رقیہ یعنی اس قسم کا علاج ہے، لہذا اس عطیے کو آپس میں بہم تقسیم کر سکتے ہو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تمانیت اور دلداری کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن شفائی شفا ہے، اگر اس سے کوئی شفا لینا تو چاہے۔ اس لیے دوستو اپنی تمام امراض کا علاج قرآن سے کروایا کرو۔ دوستو حضرت سید شاہ فتح قلندر جون پوری جب جون پور سے چلے گئے اور ضلع اعظم گڑھ میں قلندر یوپی بھارت آباد ہو گئے تو ایک روز وہاں کا راجہ بابو عظمت خان قلندر پر شکار کھیلنے آیا۔ آپ بھی اپنے مریدوں کے ہمراہ شکار کھیلنے نکلے۔ آپ کے بھانجے کے پاس ایک نہایت عمدہ شکاری کتیا تھی۔ یہ شکار پر اس وقت حملہ کرتی تھی جب دوسرے شکاری کتے شکار کو قابو نہ کر پاتے اور شکار کو پھر یہ زندہ پکڑ لاتی تھی۔ بابو عظمت خان کو یہ کتیا بہت پسند آئی اور آپ سے مانگی۔ آپ نے فرمایا یا یہ میرے بھانجے کی ہے، اگر تم کو دے دی تو وہ ناخوش ہوگا اور اس کی ناخوشی مجھے منظور نہیں ہے۔ بابو عظمت خان اس بات پر آپ سے بگڑ گیا اور اعزار آسانی کے درپے ہو گیا۔ آپ قلندر پور چلے گئے اور چلتے وقت فرمایا کہ انشاءاللہ جب یہ ظالم پانی میں ڈوب کر مر جائے گا تو تب آؤں گا واپس۔ چند روز بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دشمن 17ویں مہینے میں غرق ہو جائے گا اور تعبیر اس کی 17 مہینے میں زہر ہو۔ 17ویں مہینے ہمت خان بہادر تسخیر اعظم گڑھ کے لیے آلہ آباد سے کوچ کرتا اعظم گڑھ پہنچا۔ بابو عظمت خان مقابلے سے بھاگا اور کشتی پر سوار ہو کر کسی طرف روانہ ہوا، مگر راستے میں مع اسباب کشتی ڈوب گئی۔ دوستو سچ ہے
کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے کبھی پنگا نہ لو، اگر لوگے تو الٹا ہی پڑے گا۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی نے جب اناسگر کے نزدیک ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں پر ایک گوالا راجا کی گائیں چرا رہا تھا، یعنی ایک گائیں چرانے والا شخص ایک راجا کی گائیں چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ راجا کی گایوں کی بچڑیاں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ نے گوالے کی بات سن کر ایک بچڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس بچڑی کا دودھ دو کر لاؤ۔ گوالا بڑا حیران ہوا، مگر پھر بھی آپ کے فرمان کے مطابق بچڑی کے پاس گیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ پھیرتے ہی تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اس نے دودھ دوہا اور خوب دوہا۔ آپ کی کرامت سے دودھ اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً 40 ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر اس گوالے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ بعید نہیں، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ماننے والے اور پیارے لوگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور اس لیے یہ بعید نہیں کہ ان کی یہ کرامت ہو۔ دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 1 سال ٹڈیاں کم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھا، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہ ملی۔ اس سے آپ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ آپ نے ایک سوار یمن بھیجا، دوسرا شام اور تیسرا عراق بھیجا، تاکہ یہ سوار پوچھ کر آئیں کہ کہیں ٹڈیاں نظر نہیں آئی، یہ وجہ کیا ہے۔ جو سوار یمن گیا وہ وہاں سے ٹڈیوں کی ایک مٹھی لے کر آیا اور لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹڈیوں کو دیکھا تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا کی ہے، 600 سمندر میں اور 400 خشکی میں، اور ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آگے پیچھے ہلاک ہونی شروع ہو جائیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے، یعنی ان کو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ گو اللہ تعالیٰ کے بندے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہوا کرتی ہے، لیکن خواب میں زیارت کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قلندر صاحب جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو کسی غلطی پر اپنے حمال یعنی کوچوان کو، جو ایک جوان شخص تھا، تھپڑ مار دیا۔ بس اسی روز سے زیارت بند ہوگی۔ انہیں اس کا بڑا غم ہوا۔ اس غم کو وہی جانتا ہے جس کو کچھ ملا ہو اور پھر لے لیا جائے، یعنی اس غم کو وہی جان سکتا ہے جس کو روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہو اور پھر یکدم وہ زیارت روک لی جائے۔ جس کو کچھ ملا ہی نہ ہو، جسے زیارت ہی نصیب نہ ہو، اسے کیا پتہ اس غم کا۔ اسی غم میں مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا، مگر سب نے کہا کہ ہمارے قابو سے بہر ہے۔ البتہ ایک مجذوب عورت کبھی کبھی روزہ اطہر کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی، وہ برابر ٹک ٹکی لگائے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ کبھی آئے اور توجہ کرے تو انشاءاللہ پھر زیارت نصیب ہونے لگے گی۔ یعنی مشائخ نے حضرت کو یہ بتایا کہ یہاں ایک عورت ہے، وہ کبھی آتی ہے لیکن بہت مجذوب قسم کی عورت ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں اللہ سے دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دوبارہ نصیب ہو۔ حضرت اس مجذوبہ کے منتظر رہے۔ ایک دن وہ بی بی آئی، ان سے انہوں نے عرض کیا
تو انہیں ایک جوش آیا اور اسی جوش میں انہوں نے روزہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا شف، یعنی دیکھو۔ انہوں نے جو اس وقت نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جاگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس کے بعد وہی کیفیت حضوری کی جو جاتی رہی تھی پھر حاصل ہو گئی۔ گو تھپڑ مارنے کے بعد مولانا نے اس سے معافی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس حرکت کا یہ وبال ہوا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ جس لڑکے کو تھپڑ لگا تھا وہ سید تھا۔ تو دوستو اس لیے کہتے ہیں کہ سید کی بے عزتی کرنے سے بچو۔ اگر آپ کو کوئی شخص کہہ دے کہ میں سید ہوں، مان جاؤ، پھر اس کی ٹو میں نہ لگو، اور جتنا ہو سکے سید زادے کی عزت کرو اور جتنا ہو سکے اس کا اکرام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیارے نبی کی آل میں سے ہوتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ گنہگار بھی ہوں تو ان کے پیچھے نہ پڑو، جتنا ہو سکے ان کا اکرام کرو، عزت کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کے قصے اور واقعات آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے۔ دوستو یقیناً اس ویڈیو کے اندر بہت سارے واقعات جو کہ ہمیں سیکھنے کے لیے ملے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔